الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 235 ہے جس سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے طلاق اور شوہر کی وفات سے متعلق احکام زیر بحث ہیں۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اگر کسی خاتون کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جس طرح مطلقہ کو عدت کی ایک مدت گزارنا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بیوہ کو بھی یہ مدت گزارنا ہوتی ہے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اس مدت کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بچے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ یہ چیز اگر بالکل واضح ہے یا کسی ذریعے سے واضح ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ پابندی بھی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے اور یہ دوسرے دن ہی ہو جاتی ہے تو بس یہی عدت ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی۔ یہاں اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے اور وہ عدت کا زمانہ گزار رہی ہے، اس میں جو لوگ اس سے نکاح ثانی کے خواہش مند ہیں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے شاید بہت باعث تعجب بات ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے نہیں ہوتی۔ عربوں کے ہاں یہ بڑی عام سی چیز تھی کہ اب ایک خاتون بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو نکاح ہی کرنا ہے۔ اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ وہ اب بیٹھی رہے گی، یا اگر جوانی میں بھی بیوہ ہو گئی ہے تو اپنی ساری عمر اسی طرح گزار دے گی۔ اس کو عدت کا زمانہ گزارنا ہوتا تھا۔ اسی دوران میں بعض اوقات لوگوں کی طرف سے پیغام آنے شروع ہو جاتے تھے اور اس کے بعد اس کا کہیں نہ کہیں نکاح ہو جاتا تھا۔ تو قرآن مجید نے عربوں کے اس خاص مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نصیحت کی کہ کم سے کم یہ جو عدت کا زمانہ ہے اس میں اس طرح کا کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ اس کے کچھ وجوہ و اسباب ہیں جو بتائے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یعنی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اسے دل میں چھپائے رکھو۔ یعنی یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آخر نکاح ہونا ہے۔ اگر اشارے میں کنائے میں کوئی پیغام دے دیا گیا ہے یا کچھ اپنی مرضی ظاہر کر دی گئی ہے یا یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر دل میں بھی خیال پیدا ہوا ہے کسی کے شوہر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہ میں اس خاتون سے نکاح کروں گا یا نکاح کا پیغام دوں گا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی۔ یعنی یہ بات تو واضح ہے کہ اگر تم دل میں خواہش رکھتے ہو یا اس طرح کی کوئی آرزو ہے تو تم اس کا اظہار کرو گے۔ اس وجہ سے یہ بات تو کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس خاتون کو بھی اب کہیں نہ کہیں زندگی بسر کرنی ہے، اس کو بھی سہارا حاصل ہوگا، اس کو بھی گھر ملے گا، تم یہ بات کر سکتے ہو۔ لیکن یہ بات اشارے کنائے ہی میں ہونی چاہیے۔ عدت کے زمانے میں یہ موضوع نہیں ہے کہ کوئی وعدے وعید کیے جائے یا معاملہ اس طریقے سے کیا جائے کہ جو دوسروں کے لیے رنج کا باعث بن جائے۔ وَلَٰكِن لَا تُعَاوِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو فرمایا کہ یہ بات تم کرو لیکن اس میں کوئی وعدہ چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں البتہ دستور کے مطابق کوئی بات تم کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ جو قاعدے ضابطے اس طرح کے موقعوں پر مقرر ہیں، جیسے ایک شریف آدمی کو اس موقع پر بات کرنی چاہیے، اس طرح کی کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس کے بعد مزید فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، عقد نکاح کا فیصلہ البتہ اس وقت تک ہرگز نہ کرو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ یعنی جو زمانہ مقرر کیا گیا ہے جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم کوئی نکاح کا پیغام دے کے نکاح کا عقد باندھنے یا اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ کرنے کا اقدام نہ کرو کہ جو کل کو صورتحال کو مشتبہ کر دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ،
اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو عدت کے دوران میں وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کر لے، یا اشارے کنائے میں کوئی بات زبان سے نکال دے۔ یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ وہ ایک بیوہ خاتون سے اب نکاح کر لے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اسی دوران میں اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انتظار کرنے میں کیا حرج ہے، تو یہ عربوں کا معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور پیغام دے دے گا، تو لوگوں کو اضطراب ہے اس معاملے میں کہ اگر ہم خواہش رکھتے ہیں تو پہلے ہم پہنچ جائیں، یعنی پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ عرب معاشرے کو آپ عرب معاشرے کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی بات اگر 10 سال کے بعد بھی ہو تو ایک حادثہ بن جاتی ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ اس معاملے میں ہدایات دینی پڑی ہیں کہ چونکہ دوڑ لگ جائے گی، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، اور فرمایا کہ اب تم کیا کرو، اشارے کنائے میں یہ بات تو واضح کر دو کہ تمہاری یہ خواہش ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جو اس وقت کے جذبات کے خلاف ہو۔ آگے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کیوں روکا اس بات سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ عدت کے دوران میں وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کر لے یا اشارے کنائے میں کوئی بات زبان سے نکال دے، لیکن اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ غمزدہ خاندان کے جذبات کا لحاظ کیے بغیر عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے۔ یعنی خاتون ظاہر ہے کہ شوہر کے گھر میں ہے، وہاں ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو ایک غمزدہ خاندان کے گھر میں رہتے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے کہ عدت کے دوران ہی میں اس طرح کے پیغامات بھیجنے شروع کر دیے جائیں۔ اس طرح گویا عرب مزاج کو تھوڑا سا پابند کیا کہ وہ اس میں صبر سے کام لے، اشارے کنائے میں اپنی خواہش بیان کر دے، ظاہر کر دے اس بات کو، تاکہ خاتون کو بھی یا اس کے کوئی عزیز ہے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ یہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہے یا تو وہ دل کے ارادے تک رہنا چاہیے یا اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ دینے تک رہنا چاہیے۔ یہ کہ آپ ایک غمزدہ خاندان کو، جبکہ ابھی وہ اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کسی بیٹے کو دفن کر کے آئے ہیں، دوسرے چوتھے دن آپ پیغام بھیج رہے ہوں یا اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہوں، تو فرمایا کہ یہ چیز شرافت کے اصولوں کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی موضوع نہیں ہوگی کہ کوئی خفیہ عہد و پیمان کر لیے جائیں، اس لیے کہ اس طرح کی باتیں خفیہ رہتی نہیں، کسی نہ کسی درجے میں نمایاں ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز بھی دوسروں کے لیے رنج کا باعث بنے گی۔ چنانچہ اس طرح کے موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے، آیت کا منشا یہ ہے کہ جو بات بھی کی جائے اسے ہمدردی اور تعزیت کے اظہار تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ یعنی بات کریں لیکن اس بات کو ہمدردی یا تعزیت کے اظہار تک محدود ہونا چاہیے، اسی لیے یہ تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں خاص طور پر تنبیہ کی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اپنا یہ ارادہ ظاہر کرو گے، یعنی اللہ کو معلوم ہے یہ چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تم نے ایک نہ ایک دن یہ بات کرنی ہے، مگر اس طرح نہ کرو کہ نکاح کی پینگیں بڑھانا شروع کر دو، قول و قرار کرو یا چھپ کر کوئی عہد باندھ لو، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا انداز اگر اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے تو وہی ہونا چاہیے جو ایسے حالات میں پسندیدہ اور دستور کے موافق سمجھا جاتا ہے، یعنی جو سوسائٹی کا رواج ہے جس کے مطابق تعزیت کی جاتی ہے، یا اس طرح کے موقعوں پر اگر کوئی بات اشارے کنائے میں کہنی ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کر کے کہو۔ عدت گزر جائے تو البتہ جس شخص کا چاہے وہ کسی خاتون سے نکاح کر لے، خاتون چاہے تو کسی مرد سے نکاح کر لے، اس کے بعد کوئی الزام نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے، یہ قرآن نے جو بات کہی ہے کہ عورت کا رویہ بھی زمانہ عدت میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب مرد کو یہ کہا ہے کہ اشارے کنائے میں کوئی بات ہو جائے تو الگ بات ہے، دل میں کوئی ارادہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایک غمزدہ خاندان کے جذبات کا لحاظ رکھا جائے اور ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالی جائے جو دوسروں کے لیے اذیت یا رنج کا باعث بنے۔ جب یہ کہا ہے تو عورت کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر اسی چیز کو ملحوظ رکھ کے عورتوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہیں تو سوگ کی کیفیت میں گزاریں اور زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا ہے، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، زرد گیروے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی، کوئی زیب و زینت کا معاملہ نہیں کرے گی، تاکہ غمزدہ خاندان کے لیے اس کا یہ رویہ رنج کا باعث نہ بنے۔ تو دیکھیے اس میں دو باتیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، ایک یہ کہ مرد ہو یا عورت
دونوں کو جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ دوسرے چوتھے دن ہی اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتی ہے تو یہ چیز اس کی شخصیت کو بھی مجروح کرے گی، خاندان کے لیے بھی رنج کا باعث بنے گی. عدت کا زمانہ اس سلیقے کے ساتھ گزار لینا چاہیے. اس کے دوران میں نہ ادھر سے کوئی بات ہونی چاہیے نہ ادھر سے کوئی بات ہونی چاہیے. اگر کوئی اشارے کنائے میں پیغام دینا مقصود ہے یا کم سے کم اپنی خواہش کا اظہار کرنا مقصود ہے تو ایسے مہذب طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی خرابی پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ عدت کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ عورت پر کوئی الزام رکھے، کسی کو حق نہیں ہے کہ مرد پر کوئی الزام رکھے. اللہ کی مقرر کردہ مدت جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد کوئی حرج کی بات نہیں. جس کا جی چاہے اب وہ جہاں چاہے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. یہ بات بھی اس میں واضح کر دی گئی ہے کہ تمہارا معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ ہدایات اگر کی جا رہی ہیں تو پوری روح کے ساتھ ان پر عمل ہونا چاہیے. اللہ بے شک بڑا بردبار ہے، معاف کرتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس کے حدود کو توڑو اور اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فرمایا اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا، ملاقات بھی نہیں ہوئی تو پھر مہر کی کوئی ذمہ داری مرد کے اوپر عائد نہیں ہوتی. لیکن اس صورت میں بھی، یعنی ایک نکاح سے ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس صورت میں بھی جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے، اگر طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو عورت کو کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو. یعنی یہ لازماً ہونا چاہیے. اگر مہر نہیں باندھا گیا یا اس طرح کی کوئی قرارداد ابھی نہیں ہوئی تھی یا ہاتھ لگائے بغیر ہی نکاح طلاق دے دی گئی ہے، اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں بھی یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ مہر کی پابندی تو نہیں رہی لیکن عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنا یہی مرد کی فتوت کے اور مرد کی مردانگی کے مطابق ہے. یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس میں فرمایا کہ یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو. مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ. اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق دیں اور غریب اپنی حالت کے مطابق دیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر آدمی کی معاشی حالت کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، تاہم تاکید کر دی کہ یہ معاملہ ضرور ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا متاعًا بالمعروف، یعنی یہ جو دنیا کے اندر قاعدہ دستور مقرر ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے معاملہ کرو. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں. یعنی وہ آدمی جو اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، احسان کا رویہ اختیار کر کے جینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اس سے خوش ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری ضرور پوری کرے. مہر کی رقم تو مقرر ہوتی ہے اور اس کے کچھ آداب و حدود ہیں، لیکن اب جب آپ رخصت کرتے ہیں تو اپنی حالت کے مطابق اپنے معاشی حالات کے لحاظ سے فراخ دلی کے ساتھ ایک خاتون کو دے دلا کر رخصت کیجیے. مزید مراعات فرمائی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اگر طلاق دی، ملاقات تو نہیں ہوئی تھی میاں بیوی میں مگر مہر مقرر کر چکے تھے تو پھر مہر کا نصف لازماً ادا کرنا ہوگا. یعنی پہلی صورت تو یہ تھی کہ یا تو مہر مقرر نہیں کیا یا ہاتھ ہی نہیں لگایا، ختم ہو گئی یہ بات. لیکن اگر مہر مقرر تھا اور ملاقات سے پہلے طلاق دے دی ہے اور ابھی مہر ادا نہیں کیا تھا تو پھر نصف لازماً دے دیا جائے گا. اب اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ وَيَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. ہاں البتہ اس میں یہ رعایت ہے کہ شوہر اگر اپنا حق چھوڑ دے یا بیوی اپنا حق چھوڑ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی شوہر کا حق چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ فراخ دلی سے کام لے اور یہ کہے کہ نہیں نصف نہیں، نہ صحیح ملاقات نہیں ہوئی، نہ صحیح رخصتی نہیں ہوئی، میں پورا ہی ادا کر رہا ہوں. یہ اس کا حق چھوڑنا ہے. اور بیوی اگر کہتی ہے کہ نکاح ہی ہوا تھا تو میں مناسب نہیں سمجھتی کہ میں مہر کا مطالبہ کروں، اپنا چھوڑ دے حق، تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تم چھوڑ سکتے ہو. گویا اس طریقے سے جو قانون اب ہمارے سامنے آ گیا وہ یہ ہوا کہ مہر مقرر ہو اور ہاتھ لگانے سے پہلے، ملاقات سے پہلے طلاق کی نوبت پہنچ جائے تو مقررہ مہر کا نصف ادا کیا جائے گا. اللہ یہ کہ عورت اپنی مرضی سے پورا چھوڑ دے یا مرد پورا ادا کر دے. یعنی یہ استثناء ہے، یہ رعایت ہے کہ آپ کو بہرحال نصف مہر ادا کرنا ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اسی پر قرارداد ہو جائے گی
اور یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک چھوڑ دے گا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مزید ایک بات واضح کی ہے وہ یہ کہ شوہر کا ذکر اس طریقے سے کیا ہے کہ جس میں یہ الفاظ آ گئے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس طرح یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ میاں اور بیوی کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق میں طلاق دینے کا اختیار شوہر کو دیا گیا ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ اسلامی قانون کے مطابق یا اللہ کی شریعت کے مطابق یہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے جو فیصلہ کیا جاتا ہے، اس فیصلے کا تعلق ایک خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے سے ہے۔ یہ محض کوئی معاملہ محبت نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے جس میں ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی شخص کی بیوی بن کر رہے گی، اس میں اولاد ہونی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس معاہدے میں دونوں فریق اگرچہ اپنی آزادانہ مرضی سے شامل ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت یکساں نہیں ہے۔ عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، وہ ایک پائی بھی کنٹریبیوٹ کرنے سے انکار کر دے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اس کے تمام معاشی معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ وہ اگر اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرتا تو مسئول ٹھہرایا جائے گا۔ عورت کے اوپر اس معاملے میں کوئی بار نہیں ڈالا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ذمہ داریوں کی یہ نوعیت ہے تو پھر اس کے بعد مفارقت کا حق بھی شوہر کو دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ دونوں کو الگ ہونے کا حق ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ چونکہ شوہر پر یہ تمام ذمہ داریاں ہیں، اس کو مہر بھی ادا کرنا ہے، اس کو نان و نفقہ بھی ادا کرنا ہے، بچہ ہو تو اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے، عدت کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں۔ اگر اس کے بعد معاملہ ایسا ہے کہ عورت بچہ جننے والی ہے تو 8 مہینے 9 مہینے تک بھی اگر وہ رہتی ہے تمام ذمہ داریاں اٹھانی ہے۔ اگر بچہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے دودھ پلانے کا معاملہ ہے اور وہ 2 سال تک ذمہ داری اٹھانی ہے تو وہ بھی سب شوہر کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات کو ملحوظ رکھ کے اور پھر گھر کے نظم و نسق کے بارے میں حفظ مراتب کے اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے تو طلاق کا حق تو دونوں کو ہے، دونوں الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آداب یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ شوہر طلاق دے گا، پھر اس کے بعد عورت عدت گزارے گی اور اس کے دوران میں وہ پورا پروسیجر ہوگا جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اگر بیوی طلاق چاہتی ہے تو وہ درخواست کرے گی اور اس کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دے گا، تاکہ یہ سارا کا سارا پروسیس اسی طریقے سے جاری رہے۔ گویا دونوں کو حق ہے لیکن اس کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہی دنیا بھر میں تمام اداروں میں طریقہ مقرر کیا جاتا ہے کہ اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک جانب سے برطرفی کا حق ہوتا ہے اور دوسری جانب سے استعفے کا حق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام دنیا کے معاملات چلتے ہیں۔ تو چنانچہ قرآن مجید نے اس میں بھی یہی بات کہی۔ اس سے پہلے جو طلاق کے احکام آ چکے ہیں اس میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی قرآن مجید نے جو معاشرت قائم کی ہے اس میں رشتوں کی بنیاد پر دوسروں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو خلقت کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، تو خلقت کے لحاظ سے تو کسی مرد کو کسی عورت پر کوئی برتری حاصل نہیں، لیکن رشتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں ہے، وہ اگرچہ ایک خاتون ہے لیکن اس کو بچوں کے اوپر غیر معمولی برتری دی گئی ہے۔ بڑی بہن ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اسی طرح کی برتری حاصل ہے۔ اگر وہ برابر کی بہن بھی ہے تو برابر کے درجے میں بالکل کھڑی ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں شوہر کو ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق عورت اور مرد سے نہیں ہے، بلکہ یہ رشتے کا احترام، رشتے کی عزت ہے۔ جب وہ قائم ہوتا ہے تو ایک درجہ فضیلت اس کی حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ شوہروں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے اس میں بیان کیا ہے۔ ماں کو اولاد پر برتری حاصل ہے، بلکہ باپ سے زیادہ برتری حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو واضح کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا ہے کہ باپ کے مقابل میں 3 گنا زیادہ برتری کے مقام پر ماں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا تعلق رشتوں کے احترام سے ہے، اور اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ اس میں رشتے قائم ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، ان کے درمیان فرق مراتب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، باپ باپ کی جگہ رہتا ہے، بیٹا بیٹے کی جگہ رہتا ہے، اور اس طرح ایک ایسی معاشرت وجود میں آتی ہے جس میں رشتے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے خاندان کو تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس اصول پر قائم نہیں کی گئی کہ تمام انسان انارکی میں مبتلا کر دیں یا اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیں کہ جس کے اندر کوئی کسی کی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ ایک پورے نظم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ رشتے، تعلقات، روابط، ان سب کے حقوق فرائض مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس زمانے میں بہت سے لوگ اس کو عورت اور مرد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں عورت اور مرد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ان رشتوں کا ہے۔ جب وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں تو اس کے لحاظ سے احترام اور عزت کے تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے اور لوگوں کو یہ کہا ہے
کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق حاصل کرنے کے لیے خاتون درخواست کرے گی، شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر قبول نہیں کرتا تو خاندان درمیان میں آ جائے گا، کوشش کرے گا کہ معاملہ صلح صفائی کے ساتھ حل ہو جائے، اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو ریاست کے پاس معاملہ چلا جائے گا اور پھر وہ طلاق کرا دے گی۔ یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہمارے سامنے نظائر قائم کیے ہیں وہ بھی بہت غیر معمولی ہیں۔ ایسا ہوا ہے بعض اوقات کہ کسی خاتون نے آگے کہا کہ میں نے شوہر سے درخواست کی، وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو ناپسند کرتی ہو، کیا معاملہ ہوا ہے؟ جب آپ بالکل واضح ہو گئے چند سوالات کے بعد کہ خاتون رہنے کے لیے راضی نہیں ہے تو آپ نے تفریق کرا دی، معاملہ ختم کر دیا۔ یہ چند منٹوں کی بات یا چند لمحوں کی بات ہے جس میں یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہی اسوہ عدالتوں کے سامنے بھی رہنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو لمبا کرنا، لٹکانا یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، اول تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ معاملہ گھر ہی میں طے ہو جائے، یعنی اس میں کوئی خرابی پیدا ہی نہ کی جائے۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے بات ہونی ہے تو خاندان کی حد تک ہو جائے، لیکن اگر اسٹیٹ، ریاست، عدالت یہ کوئی مداخلت کرتے ہیں تو قانون کو نہایت سادہ اور لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو نہ تو بہت زیادہ کھینچا جائے اور نہ اس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نباہ کے امکانات نہیں ہیں تو اس معاملے کو شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔ اب جب یہ بات اوپر ارشاد فرما دی کہ تم لوگوں کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو عورت اپنا حق چھوڑ دے اور چاہے تو مرد اپنا حق چھوڑ دے، یعنی اگر ملاقات نہیں ہوئی لیکن مہر باندھا ہوا تھا تو آدھا مہر تو عورت کو ہر حال میں ادا کیا جائے گا، باقی آدھے کے بارے میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپس میں مصالحت کر سکتے ہیں، لیکن فوراً اس کے بعد یہ بتا دیا کہ مردوں کو خطاب کر کے کہ اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، یعنی اصل میں تم کو چھوڑنا چاہیے، یعنی تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو۔ عورتوں کو، مردوں کو ایک تو قانونی حق دے دیا، قانونی حق دینے کے فوراً بعد مردوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم آگے بڑھو، تمہاری فتوت اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے، اور یہ مت بھولو کہ معیشت کے معاملے میں اللہ نے تم کو ایک برتری دے رکھی تھی، تم شوہر کی جگہ پر کھڑے تھے، اس وجہ سے تمہیں اب دوسرے سے حق نہیں لینا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر اپنا حق خود چھوڑ دینا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد چونکہ یہ سارا باب جتنا تھا، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کچھ انفاق اور جہاد کے بارے میں احکام دیے جا رہے تھے، کچھ ہدایات کی جا رہی تھی کہ سوالات پیدا ہو گئے، یعنی لوگوں نے درمیان میں بات کو روک کر کچھ سوالات پوچھنا شروع کر دیے گئے، ان سوالات کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دینا شروع کیے، اور اس کے بعد بات بڑھتے بڑھتے نکاح اور طلاق اور پھر بیوہ کی عدت کے احکام اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کی طرف بڑھ گئی۔ جب یہ باب اب ختم ہو رہا ہے تو خاتمے پر یہ فرمایا کہ یہ خدا کی شریعت ہے، یہ خدا کا دین ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، اگر تم اس کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، یعنی اگر اس دین پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو خدا یاد رہنا چاہیے، خدا یاد رہے گا تو اس دین پر قائم رہو گے، اور خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ 5 وقت کی نماز تم پر فرض کی گئی ہے، تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں یہ احساس دلایا جاتا رہے کہ تم خدا کے بندے ہو اور اس کے حضور میں ایک دن جواب دہ ہوگے۔ تو فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے۔ عصر کی نماز کا چونکہ معاملہ یہ ہو جاتا تھا کہ اس وقت کی معیشت کے لحاظ سے لوگوں کے لیے ادا کرنا اس کو آسان نہیں رہتا تھا، ادھر کاروبار سمٹ رہا ہے، شام پڑھنے کو ہے، ہر گاہک کے بارے میں بھی یہ خیال ہے کہ شاید اسی وقت کچھ تھوڑا بہت آدمی کما لے، اگر باہر سے آپ ذمہ داری سے آ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی تھی، تو اس میں کوتاہی ہونے کا امکان ہوتا تھا، تو فرمایا کہ اس کا لحاظ رکھو۔ ظاہر ہے کہ زمانے اور حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے یہی حیثیت کسی اور نماز کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے تمدن میں فجر کی نماز کے بارے میں یہی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس میں اب لوگوں کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو گیا، تو فرمایا کہ اس طرح جو نماز آ جاتی ہے درمیان میں اس کی حفاظت کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی نماز کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ طریقہ اختیار کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پھر اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی خطرہ ہے تو پیدل پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو،
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. لیکن جب حالات ٹھیک ہو جائیں، امن کا موقع آ جائے، کوئی خطرہ باقی نہ رہے، تو پھر اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو تمہیں سکھایا ہے. یعنی نماز جیسے پیغمبروں نے سکھائی ہے پھر اسی طرح ادا کرو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے تھے، اللہ ہی نے تم کو اس کی تعلیم دی ہے. اس آیت میں ظاہر بات ہے کہ نماز سے متعلق کچھ اصولی باتیں بھی کہی گئی ہیں اور اس کی اہمیت بھی بڑی حد تک واضح کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ نازک موقعوں پر خطرے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا کیا منشا واضح کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، بلکہ جس حالت میں ہو اسی طریقے سے اس کو ادا کر لو. اس پر ظاہر ہے کہ بہت سے فقہی احکام بھی مترتب ہوتے ہیں، ان کا ہم مختصر سا ذکر آگے کریں گے. اب ان آیات کا آپ سادہ ترجمہ سن لیجیے. اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اسے دل میں چھپائے رکھو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا. ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو. اور عقد نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے. اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو. اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے. اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو. اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق. یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں. اور اگر تم نے طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو. بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو. یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر